آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے کیسے لون لیا؟ اسکیم میں کیسے پھنسے؟ جی 8 مہینے پہلے میری وائف کی ڈیلیوری کیس تھا، تو ظاہر پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے فیس بک یوز کر رہا تھا، اس پہ ایڈس آ رہے تھے، وہاں سے میں نے انسٹال کیا ایپ کو، ایزی لون کو، وہاں سے جو ہے میں نے لون لیا، مجھے 25,000 کا ایک لون ملا۔ اسی لون سے آپ نے لون کس چیز کے لیے لیا؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ میری وائف کی جو ہے نا ڈیلیوری آپریشن تھا، اس کی وجہ سے لیا تھا، تو میں نے 3-4 اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، ان سب سے مجھے لون ملا۔ لون مجھے ٹوٹل 1,18,000 تک مل گیا تھا۔ اچھا 1,18,000 یعنی کہ جو بیبی ہے اس کی پیدائش کے لیے لون لیا تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے۔ اچھا، تو 5-6 دن کے بعد مجھے کال آ گئی کہ بھائی کل آپ کا لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ کو پیمنٹ جمع کروانی ہے۔ میں نے بولا کہ بھائی پیمنٹ تو جو ہے وہ مجھے 120 دن کے بعد ادا کرنی۔ بولا نہیں، آپ دوبارہ جا کے اپنی ایپ کھولیں، وہاں دیکھیں۔ وہاں جا کے میں نے دوبارہ جب ایپ کھولا تو وہاں پر جو ہے ایڈ جو فارم میں نے فل کیا تھا وہاں پر 7 دن کا آ رہا تھا۔ جب میں نے پہلے فارم فل کر دیا تھا اس میں 120 دن اور 90 دن آ رہے تھے۔ آپ نے ماجد بھائی اس کا اسکرین شاٹ لیا تھا؟ میں سے ایسے کوئی بھی ہم جب ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں۔ جی وہ تو میں نے نہیں لیا تھا، جو میں نے پیمنٹ ان کو کی ہے وہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، وہ ثبوت موجود ہے، وہ سارے ثبوت ہیں، ان کی وائس جو انہوں نے ابھی بھی جو میرے رشتہ داروں کو پکس وغیرہ سینڈ کیے ہیں، مجھے کیے، میرے فیملی کی، اور میرے کانٹیکٹس نمبر جو تھے، میری جاب بھی تھی پاکستان آئی بینک میں، ان کو بھی کال کر سے مجھے وہاں پر سے بھی جاب سے ہٹایا گیا۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کو یہ اس ایپ کا پتہ کیسے چلا؟ جی میں فیس بک یوز کر رہا تھا، اس میں ایڈ آ رہے تھے۔ اچھا فیس بک ایڈ کے تھرو آپ کو پتا چلا کہ جی یہ کوئی ایپ ہے جو کہ لون دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا؟ آپ نے باقی کسی دوست سے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا؟ نہیں، میں نے جو ہے نا فیس بک سے ہی مجھے پتا چلا۔ پھر آپ نے ایپ میں کسی سے فون پہ بات ہوئی یا پھر سیدھا آپ نے ایپ کے تھرو لون لینا شروع کر دیا؟ جی ڈائریکٹ ہی میں نے جو ہے بس ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، وہاں پلے اسٹور پہ ایپ موجود بڑے آرام سے؟ جی وہاں پر تھی موجود، وہاں سے فیس بک سے انسٹال میں نے جو جب کیا تو وہ پلے اسٹور میں چلی گئی، وہاں سے میں نے نکال کے جو ہے وہاں پر مانگ رہے تھے اپنی میری فوٹو کاپی، میرے جو ہے میرا نمبر، پکس مانگ رہے تھے۔ اچھا پکچرز کیوں مانگ رہے تھے؟ چلیں آپ NIC کی پکس مانگ رہے تھے۔ اچھا NIC کی پکچرز، ٹھیک ہے، وہ پکچرز دے دی۔ وہ جو ایکسس مانگتے ہیں فون کی تصویروں تک، وہ کیا ہے؟ وہ فون کی تصویریں تو جب وہ 3 ایک آتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں، اس میں الاؤز لکھا ہوتا ہے، وہ ہماری ساری ڈیٹا جو ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ، ہمارے میسیج ہو گئے، ہمارے واٹس ایپ ہو گئے، ہمارے کانٹیکٹس نمبر ہو گئے، گیلری کی ساری تصویریں اب ان کے ہینڈ اوور ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں ماجد بھائی، اب میں نا ذرا تھوڑی مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ یوں تو بڑی آسانی سے آپ اسے وہ ایپ سے ادھار لے سکتے ہیں، کوئی بندہ سامنے آتا ہے؟ ویسے بھی اگر ہمیں کچھ بھی کرانا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے جو پہلے آپ کا گھر دیکھتا ہے کہ کیا یہ بندہ لون واپس کر سکتا کہ نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی بندہ آپ کے گھر نہیں ہے؟ آپ سے کوئی بندہ آ کے ملا بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فون پہ کسی سے بات کی یا نہیں کی؟ نہیں، فون پہ بھی بات نہیں کی۔ فون پہ بات میری 6 دن کے بعد ہوئی، جو 6 دن کے بعد جو آپ کو دھمکیاں میں اس کال آئی ہے؟ ہاں وہ کالز پہ آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو پہلی جو کال آئی تھی اس میں ٹون کیسی تھی بات کرتے ہوئے؟ اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ کو ہم آگاہ کریں، کل آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کل آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ پھر جب دوسرا دن ہو گیا تو ان کی دھمکیاں جو ہے کالز کرنا، انہوں نے بولا کہ آپ کو 4 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ کر لیں ورنہ آپ کے جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے پاس کالز جائے گی، اور سب کے پاس کالز گئی۔ ان کو یہ بلیک میل کر رہے کہ آپ کے نام پر لون اٹھایا اس نے۔ اچھا ان کے، ٹھیک ہے، ان رشتہ داروں کو، تو پھر رشتہ داروں نے آپ کو پھر پریشر ڈالا؟ جی مجھے پریشر ڈالا، بھائی ہمارے نام پر تم لون اٹھا رہے ہو، یہاں کے جو کانٹیکٹس نمبر تھے پھر ان کے بھی NIC نکال رہے تھے، دیکھو آپ کا NIC ہمارے پاس ہے، ماجد نے جو ہے نا آپ کا NIC دیا ہوا۔ اچھا ان کی NIC ان تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو میرے کانٹیکٹس نمبر سے ان کا نمبر نکال کے موبائل نمبر پھر ان کی جو ہے NIC نکال رہے تھے، جن کے نام پہ سم تھی۔ اوکے، ادھر سے مطلب ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے۔ تو مجھے بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بینک میں جاب کرتے تھے، پاکستان آئی بینک میں آنکھوں کا اسپتال۔ اچھا آنکھوں، آئی بھی، ٹھیک ہے، آنکھوں کے اسپتال میں، تو آپ کی وہ پھر نوکری گئی؟ نوکری بھی چلی گئی۔ وہاں کے ایڈمنسٹر وسیم صاحب کو کال کر کے ان کو بولا کہ سر آپ کے نام پر اس نے ماجد نے جو ہے اتنا لون لیا ہے، لون ادا کریں، تو انہوں نے جب بولا بھائی آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کچھ کرتی تھی؟ میرا پارلر تھا۔ اچھا میرا پارلر کا سیٹ اپ تھا، تو جس طرح ان کی ڈے پر ڈے انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی تھی، تقریباً 5,000 روپے ہفتہ اگر ہم انہیں پے کر رہے ہیں نا، تو دوسرے دن پھر کسی اور ایپ کی جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہوتی تھی تو پھر اسے پے کرنا پڑتا تھا۔
پھر اس طرح جب ہم ایک ہفتہ کمپلیٹ کرتے تھے تو اگین جو ہے ہم پہ پھر ایک ہفتے کا جو ٹائم لمٹ تھا وہ ختم ہو جایا کرتا تھا. دوبارہ سے پھر ہم اس میں بہت مشکل میں آ گئے تھے. پھر ظاہر ہے کوئی اتنا ادھار دیتا بھی نہیں ہے. تقریباً 3.5 لاکھ روپے ہم نے رشتہ داروں سے مطلب ابھی 1.25 لاکھ آپ نے لون لیا تھا اور اب تک کتنا دے چکے ہیں؟ میں نے تقریباً 6-7 لاکھ روپے جو بڑی اماؤنٹ ہے مجھے یاد ہے. باقی جو ان کی ایکسچینج پیمنٹ ہوتی تھی ہر ہفتے وہ تو مجھے یاد ہی نہیں. وہ علیحدہ ہے. چلیں جی میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے اپنے آس پاس دیکھیں کس نے ایسے لون لیا ہوا ہے. ابھی آپ پولیس میں رپورٹ کریں. آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد اور کچھ ہمارے ساتھ ایسے کیسز موجود ہیں جو کہ لٹ چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ملواتے ہیں. جی تو آج کے شو میں ہم بات کریں اس اسکیمز کے حوالے سے جو کہ ہمارے آس پاس لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور وہ اسکیمز ہو رہے ہیں جو آن لائن ایپ کے تھرو آپ لوگ لون لے رہے ہیں. اور لون آپ نے 13,000 کا لیا, 13,500 کا لیا, لیکن اس کے بعد ودن ڈیز سود آپ پہ ایسے چڑھتا ہے کہ بعد لاکھوں میں چلی جاتی ہے. راولپنڈی میں تو ایک شخص نے 13,500 کے لون کو ادا کرتے کرتے باقی ایپ سے لون لیا کیونکہ جو سود ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہوتا ہے, نہ ادا کر سکا. اس کو دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, اس نے خودکشی کر لی. بہت سارے کیسز ہم ایسے دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس ہیں. آپ نے کہا ماجد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, کیشور صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پہ سینئر رپورٹر جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ انہوں نے تمام اس طرح کے کیسز پہ خاص نظر بھی رکھی ہوئی ہے. اور ساتھ میں زعیم احمد صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم سرکل FIA وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم زعیم صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. جاوید صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس پہ دوبارہ جاؤں کیونکہ یہاں پہ 2 ہمارے ساتھ کیس موجود بھی ہیں. ایک کیس تو اس پہ ہم نے بات کر لی اور اس طرح کئی ایسے کیسز ہیں جن تک ہمارا بھی پہنچنا مشکل ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کر لیا ہے. میں کل ایک نیوز میں بھی دیکھ رہی تھی کہ تقریباً کروڑ کی تعداد میں تو لوگ جیسے ہیں جنہوں نے ان ایپس کے تھرو جو ہے یہ لون لے لیا ہے. ابھی تو چلے میں نے اس میں سنا, لیکن آپ تک کیا اطلاعات ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں, کتنے لوگوں نے یہ لون لیا ہے, کتنے رپورٹر ہیں ویسے ابھی تک؟ بدیہ تھینک یو مچ. بات یہ ہے کہ تعداد پہ تو بعد میں جائیں گے. تقریباً 9 ایپلیکیشن جو ہیں وہ SECP سے رجسٹرڈ ہیں اور ان کی کمپلسری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروائیں. اس کے بعد لا ان کے اپلیکیبل ہوں گے. لیکن 100 ایپلیکیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں جس میں صرف 9 رجسٹرڈ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 9 اگر رجسٹرڈ ہیں اور اس کے بعد 91 جو ہیں, 91 پہ تو کوئی رول لاگو ہی نہیں ہو رہا نا. اور وہ جب رول لاگو نہیں ہو رہا تو ان کا بالکل بیہیویئر, ان کا جو طریقہ کار ہے بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی بینک سے لون لے لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے بینکس میں بھی ایسے کام سامنے آئے تھے. اتنا زیادہ انہوں نے پریشرائز کیا لون لینے والوں کو بینک میں, اور انہوں نے اسپیشل جو ٹیمیں بنائی ہوئی تھی وہاں جب سپریم کورٹ نے بہت زیادہ اس پہ اسٹرکٹنس کی تو اس کے بعد وہ جو ٹیمز ہیں وہ کنورٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ. اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو دھمکائیں, آپ کو پریشرائز کریں, اور پھر اتنی فوج گفتگو ہوتی ہے. میرے اپنے علم میں ایک ایسا کیس ہے پنڈی کا, اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بہنوئی ہیں, تو انہوں نے کوئی شاید 80,000 کا لون لیا. 80,000 لون کے لینے کے بعد انہوں نے تقریباً اس پہ 2 لاکھ روپے پے کر چکے ہیں, اور اس کے باوجود جو وہ پیسے کے وہیں کے وہیں باقی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے فیس بک کا, وہاں سے آپ کے جتنے کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ڈیٹا لے لیتے ہیں اور ان کو فون کرتے ہیں کہ جی کہ آپ گارنٹیئر ہیں اس کے, حالانکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں. اب گارنٹیئر جب ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے جو مائٹ ہے اس کا جو ریلیٹیو ہے اس کو کانٹیکٹ کرتا ہے یار کہ وہ پیسے آپ نے دیے ہوئے. تو مطلب یہ کہ فیملی میں وہ اس قابل رہتا ہی نہیں بیچارہ کہ جو کسی جیسے ماجد صاحب کے ساتھ جو میں سن رہا تھا ابھی آپ کے بریک سے پہلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رولز موجود ہیں وہ رولز کو جو ہے کم از کم اس طرح کے اپلیکیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو اس سے حوالے جرأت نہ ہو. اور